الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. سورہ کہف کی تفسیر اختتام کو پہنچ رہی ہے. گزشتہ کل آخر میں یہ بات آئی تھی کہ قیامت کا میدان قائم ہو جانے کے بعد اللہ پاک کافروں کو ان کا ٹھکانہ یعنی جہنم دکھائے گا کہ تم کو یہیں پر جانا ہے اور اسی میں رہنا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے تھے، دنیا کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے تھے کہ یہ عبرت کی آنکھ سے دنیا کو نہیں دیکھتے تھے. زمین و آسمان، چاند، سورج، دنیا میں انسان کا آنا، مر کر فنا ہو کر چلے جانا، دنیا کا تغیر پذیر ہونا، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی مالدار فقیر بن جاتا ہے، کوئی فقیر مالدار بن جاتا ہے، بادشاہ قیدی بن جاتا ہے، قیدی بادشاہ بن جاتا ہے. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور پیغمبروں نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کے احکام کو بیان کیا ہے، ان کو یہ لوگ بالکل نہیں دیکھا کرتے تھے اور سننا بالکل گوارا نہیں کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو کفر میں مبتلا رکھا اور جہنم کو اپنا آخری ٹھکانہ بنا لیا. تو آخری رکوع میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا ان کافروں نے جنہوں نے میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا دوسروں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ جتنے معبود ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، کیونکہ ملک عرب میں جو رہتے تھے مکہ مکرمہ کے کفار، ان میں سے بعض فرشتوں کو خدا مانتے تھے، اور یہودی
حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیے ہوئے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیے ہوئے تھے۔ اور زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے تو آدمی پتہ نہیں کس کس چیز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے جس میں آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا خدا بنایا ہوا، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز، اس کے فارمولا، ٹیکنالوجی، اسی کو اس نے خدا بنا لیا۔ اور عنقریب جب دجال آئے گا تو لوگ دجال کو خدا بنا لیں گے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گا، زمین سے فصلیں اگیں گی اور خزانے نکل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا ان لوگوں کا گمان ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر جن جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ ان کے کام آئیں گے؟ بالکل کام آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھ لو میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور سب کافروں کو جہنم دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے اعمال خسارے میں ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ان کے سارے اعمال بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری محنت دنیا پر لگا دی ہے۔ کھانا کمانا، کھانا پینا، سونا، عیش مستی کرنا، گھر بنانا، عزت حاصل کرنا، نام حاصل کرنا، کوئی عہدہ حاصل کرنا، فیکٹری بنانا، کمپنی بنانا، شہرت حاصل کرنا، اسی میں جن لوگوں نے اپنا سارا وقت لگا دیا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ نہیں تیار کیا، اللہ کو نہیں مانا، یا اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، کسی بھی چیز کا کوئی لحاظ نہیں تھا، 24 گھنٹے دنیا دنیا دنیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ جب دنیا میں اپنے دنیاوی کاموں میں، بزنس میں لگے ہوئے تھے، اپنے دھن میں مست تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھے کاموں میں ہیں، اور نیک لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے یہ بیچارے مسجد والے ہیں، جماعت والے ہیں، مولوی ہیں، ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، یہ سب بس ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب بیکار ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بس دیو اللہ دلا اللہ کہہ کر مسجد کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں یہ سب جو دنیا پرست ہیں یہ گمان کیا کرتے تھے، اور اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ یحسنون صنعا، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سیٹلائٹ بنا دیا، سمجھا کہ بہت پہاڑ توڑ لیا، چاند پر پہنچ گیا، آدمی نے سمجھا کہ بس میں خدا بن گیا،
آدمی نے بلڈنگ بنا لی، ہاں میں کامیاب ہو گیا، 25 لاکھ روپیہ جہیز میں دے کر کسی اپنے بچی کی شادی کرا دیا تو سمجھ گیا کہ میں بہت بڑا کام کر لیا۔ یعنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ اپنے کام کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے سارے اعمال جو شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اصل میں کافروں کا ذکر ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ ہی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ضمناً ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو دل میں نہیں بسانا، دل میں اللہ اور آخرت کی تیاری کرنا۔ تو یہ جتنے کافر ہیں ان کے اعمال سب بیکار ہیں، دنیا میں چاہے یہ جتنا بھی اچھا عمل کر لیں۔ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو دنیا میں بہت اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فری اسکول چلاتے ہیں، فری اسپتال چلاتے ہیں، اور لوگوں کو فائدے کی چیزیں بنا کر دیتے ہیں، کار، موبائل، سیٹلائٹ، ریکٹ، فلائٹ، یہ سب کس نے بنائے؟ تقریباً کافروں نے بنائے ہیں، غیروں نے بنائے ہیں۔ اچھے کام دنیا کے اعتبار سے انہوں نے کیے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا کے کیے ہوئے کاموں کا کوئی فائدہ آخرت میں ملنے والا نہیں، دنیا میں ہی ملے گا اس کا فائدہ، ان کی عزت ہو جائے گی، ان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا، اور کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، رتی کے برابر بھی دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کا کوئی وزن آخرت میں نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کو انکار کرنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، کیونکہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک یہاں کفر سے بچنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نماز، روزہ، زبان اچھی، سچ بولنے والی زبان، آنکھ بالکل پاک صاف، کان اچھے، ہاتھ پیر اچھے، تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات الفردوس، جنت میں فردوس کے باغات ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سینٹر پوائنٹ آف دا جنت ہے، اور ٹاپ موسٹ گریڈ ہے وہ۔ اس میں بھی پھر درجے ہیں، پیغمبروں کا، پھر دوسرے پیغمبروں کا، پھر صحابہ کا، اولیاء اللہ کا۔ تو جنات الفردوس، فردوس کے باغات، فردوس ایک جنت میں اعلیٰ جگہ کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس طلب کرو۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔
ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ آدمی ہمیشہ رہے گا، دل اکتا جائے گا، دل بھر جائے گا اور جی چاہے گا کہ وہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب اسی آیت میں اللہ نے اشارے سے دے دیا ہے، لا یبغون عنہا حولا۔ یہ جو جنت الفردوس ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، یہ ایسی ہے کہ انسان اگر ایک دفعہ اس میں داخل ہو گیا اس کا دل اسی میں لگا رہے گا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر کہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کسی کے دل و دماغ میں ایسی نعمت کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایک پھل ملے گا، مثال بتا رہا ہوں، ایک پھل وہ کھائے گا، ایک طرف سے کترے گا، اس کا ٹیسٹ الگ، تھوڑا گھمائے گا، اس کو کھائے گا، اس کا ٹیسٹ الگ، پھر اور گھمائے گا اور کھائے گا، اس کا ٹیسٹ الگ۔ پھل ہے ایک ہی لیکن اس میں کئی سو قسم کا مزہ۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں انسانوں کو ملیں گی کہ آدمی ان نعمتوں میں رہ کر کبھی نہیں اکتائے گا، ہمیشہ اسی میں رہنے کو جی چاہے گا، اور جس قدر نعمتیں اس کو ملتی جائیں گی اور شوق بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت میں آپ اپنا چہرہ بھی بدل سکتے ہیں۔ ہمارا جو چہرہ ہے جنت میں خوبصورت بنا دیا جائے گا، جوان بنا دیا جائے گا، 100 مردوں کی طاقت ایک ایک آدمی کو دی جائے گی، اور 30 فٹ آدمی لمبا ہوگا یا اور زیادہ لمبا ہوگا۔ جنت میں جائے گا، وہاں دکانیں لگی ہوں گی، باڑی جسم کے دکان، بھائی کون سا تم کو جسم چاہیے لے لو، کون سا چہرہ چاہیے، ہاتھ پیر کیسے چاہیے، جو چاہے آدمی وہاں کر سکتا ہے، اپنی شکل صورت سب بدلنا چاہے بدل سکتا ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں جنت میں ملیں گی۔ تو جنت میں آدمی ایک مرتبہ چلا جائے گا، باہر نکلنے کا دل نہیں چاہے گا۔ تو اللہ پاک آخر میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر کے پانی کو انک بنا لیا جائے اور اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، اور سمندر کا پانی لے لو اور اللہ کی تعریف لکھو، اللہ کی نعمتوں کو لکھو، لکھتے سمندر کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف ابھی باقی رہ جائے گی، لکھ نہیں پائے گا کوئی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ کی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور اللہ کی تعریف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب آخر میں سورہ کہف کے شروع میں جو یہودیوں نے 3 سوال پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، یہ 3 سوال پوچھا تھا۔ اللہ نے تینوں کا جواب دے دیا۔ 2 جواب اسی صورت میں ہیں اور 1 سوال کا جواب اس سے پہلے والی صورت میں موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی ہے، انما انا بشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہودیوں کا جواب دے دیا۔ کفار مکہ نے آ کر یہودیوں سے سن کر جو سوال پوچھا تھا، ان سوالوں کا بالکل صحیح جواب دے دیا۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں
میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں گویا سبق دیا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے. کان کھول کر کے سننے والی بات ہے. پیغمبر ہیں جن کے سینے پر قرآن نازل ہوتا ہے, جن کے گھر پر فرشتے آتے ہیں, حضرت جبرائیل آتے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی کہ آپ لوگوں سے کہیے انما انا بشر, میں تو معمولی سا انسان ہوں, میرے اندر کوئی کمال نہیں. تو ہم لوگ اگر روزہ رکھ رہے ہیں, 25-26 روزے ہمارے ہو گئے, تو میرا کوئی کمال نہیں, اللہ نے مجھ سے رکھوا لیا. میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں, 12 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھتا ہوں, اشراق بھی پڑھتا ہوں اور چاشت بھی پڑھتا ہوں, اوابین بھی پڑھتا ہوں, روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. میں امام ہوں, فلاں ہوں, کچھ بھی نہیں, سب اللہ کا دیا ہوا. اللہ چاہتا تو تیری جگہ کسی اور کو لا کر کھڑا کرتا, وہ نماز پڑھا سکتا تھا. اللہ چاہتا کسی غیر کو مسلمان بنا کر کے تجھ سے اچھا بنا سکتا تھا. کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے, قدرت نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ جتنا بھی عمل کر لو, یہ کہو اے اللہ تو نے کروایا. میں تو پاپی ہوں, شیطان ہوں, خبیث ہوں, میری آنکھ ناپاک, زبان ناپاک, میرے کان گندے, دل و دماغ گندے گندے گندے. دماغ کے اندر کیا کیا گندے خیالات آتے ہیں, نظر کس قدر ناپاک ہے, میرے پیٹ میں حرام غذا ہے. آدمی اپنی برائی کرے, اللہ کی تعریف کرے, اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ سے کچھ نماز پڑھوا لیا, روزے رکھوا لیا, تراویح پڑھوا لیا, قرآن پڑھوا لیا. ہمیں گویا سبق دیا جا رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ آپ کہہ دیجئے, یہ پورا جواب سنا کر کے آخر میں کہہ دیجئے انما انا بشر, میں تو معمولی سا انسان ہوں. اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ جواب دلوا دیا ہے. یوحا الیہ, میں معمولی سا انسان ہوں. البتہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور وحی کے ذریعے مجھے ساری باتیں بتلاتا ہے. یہ اللہ پاک نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے اور زبردست جواب دیا ہے. اس کے بعد بھی کچھ تشریح ہے, اس میں تھوڑا لمبا وقت لگے گا, اس لیے بات یہیں پر ابھی روک دیتا ہوں, وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال کے اندر خلوص عطا فرمائے, دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی مشکل زمانہ کیوں نہ آ جائے, اللہ کو ہم بالکل نہ چھوڑیں اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے ہوئے ہمیں موت آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.